نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج من حیث الامہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے تدبر قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت تو شاید کبھی نہ کبھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہ تدبر قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دین اور دنیا دونوں اعتبار سے پیچھے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس تک نہیں ہے۔ ہم سارا سال قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، اور اگر بھولے سے قرآن کو ہاتھ لگاتے بھی ہیں تو چند صفحات تلاوت کے بعد اسے دوبارہ رکھ دیتے ہیں، اور ہمارا سارا زور زیادہ سے زیادہ قرآن مکمل کرنے پر ہوتا ہے۔ ہم اس کی آیات پر تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے۔ اس امت نے قرآن کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ کی کہ اسے میں تلاوت کرنے والی کتاب سمجھ لی ہے، جبکہ نزول قرآن کا اصل مقصد تدبر اور ہدایت تک پہنچنا تھا۔ ہمارا نوجوان دنیا بھر کا تو پڑھتا ہے، لیکن اس کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ کسی راہ چلتے ہوئے نوجوان کو روک کر پوچھ لیں، وہ آپ کو ہیر رانجھے سے سسی پنو اور لیلا مجنوں سے شیریں فرہاد تک کے سارے قصے سنا دے گا۔ وہ آپ کو ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ میں بننے والی ہر فلم، اس کی ہسٹری، اس کی ریلیز ہونے کا سن اور اس کی مقبولیت کا گراف تک بتا دے گا، لیکن اس نے زندگی میں کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے اور اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ خود سوچیں ہمارا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا، اور ہم زوال پذیر کیوں نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورۃ الواقعہ اور سورۃ المرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، ان سے بچنے کا طریقہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اس میں تم سے پہلے اور بعد کی خبریں ہیں، اور اس میں تمہارے فیصلے موجود ہیں۔ یہ قول فیصل ہے، فضول بات نہیں ہے۔ جو جابر سرکش اس کو چھوڑے گا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ توڑ کر رکھ دے گا، اور جو اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن میں غور و فکر اس سے نہیں کہتے کہ اس کے حروف کو تو یاد کیا جائے، مگر اس کے حدود کو پامال کیا جائے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن ختم کر لیا ہے، جبکہ ان کے اخلاق کردار میں قرآن کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی شیخ الہند کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رہائی کے بعد ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں علماء کے ایک مجمع میں شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن کریم کو چھوڑ دینا، اور دوسرے ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہ ایسے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کر دوں گا، اور قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کروں گا۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی میں قائم کیے جائیں، درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیے جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدل کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیے جائے۔ قرآن پر تدبر اس لیے ضروری ہے کہ آج من حیث الامہ یعنی جن مسائل کا سامنا ہے، قرآن میں ان مسائل کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ قرآن میں فرشتوں اور قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت نزدیک رونما ہونے والے واقعات جیسے یاجوج ماجوج، دعوت الارض کا ظاہر ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا شامل ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا، اس کے بعد کی زندگی،
عالم برزخ کے حالات، قیامت کے احوال، نفسی نفسی کا عالم، شیطان اور باطل معبودوں کا اپنے تابعداروں سے الگ ہو جانا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اور ہر عمل کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ قرآن میں عبادات کا ذکر ہے، طہارت کا تفصیلی بیان ہے جس میں وضو اور جنابت وغیرہ کے معاملات کے ساتھ تیمم، قصر، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کی حفاظت، خضوع، خشوع اور وقت کی پابندی سکھائی گئی ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جگہ، لباس اور بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جو انسان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کا بدن اور لباس پاک رہتا ہے۔ جو عموماً بے حیائی اور فحش کی وجہ سے ناپاک رہتا ہے، قرآن زکوٰۃ، صدقہ، ان کے مصارف، روزہ، اعتکاف، لیلۃ القدر، حج، خانہ کعبہ کی تحریم، تعظیم، عمرہ، احترام، طواف، نکاح، ولی، نکاح کس کس سے جائز ہے، مہر، طلاق کی تفصیل، عورت کو طلاق کا اختیار، خلا، ظہار، لعان کا ذکر، عدت کا بیان، چور اور راہزن کی سزا، زانی کی سزا، تہمت لگانے والے اور ثبوت نہ لانے والے کی سزا، پردہ، وصیت، میراث، خرید و فروخت، سود، جہاد، صلح، مال غنیمت، غدار اور خائن دشمن سے سلوک، دشمن سے بھی عہد نہ توڑنا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے دشمن کو مجبور نہ کرنا اور دشمن پر ظلم و زیادتی نہ کرنا جیسے تمام معاشرتی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن ہمیں حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا بیان، ابلیس کا ذکر، دیگر نبیوں کے قصے، حابیل قابیل کا ذکر، اصحاب کہف، ہاروت ماروت وغیرہ، حقوق العباد میں والدین، ہمسائے، رشتہ دار، زوجین، غلام، یتیم، مسکین، سائل، مہمان، دشمن کا حق اور گزشتہ اقوام کے حالات بتاتا ہے۔ غرض قرآن میں پیش آمدہ مسائل کے حوالے سے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، اور آج ہر صاحب ایمان کو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی الفاظ کی تاثیر مسلم ہے، لیکن اس کی حقیقی روح اس کے معانی اور مفاہیم میں مضمر ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری رات نوافل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لیا جائے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی مفاہیم کو سمجھنے کی اور انہیں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔